وَكَذَلِكَ اسی طرح فتنا آزمایا ہم نے بعضہم ان میں سے بعض کو ببعض بعض کے ذریعے لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں اہا اولائی کیا یہ وہ لوگ ہیں منا احسان کیا اللہ نے علیہم ان پر من بیننا ہمارے مابین سے. اسی طرح ہم نے بعضوں کو بعضوں کے ذریعے آزما رکھا ہے تاکہ عمرا کہیں کہ ہاں یہی ہے نا وہ لوگ جن پر اللہ نے ہمارے مابین سے احسان کیا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان غرباء کو ایمان کی توفیق پہلے دے کر ہم آزماتے ہیں ان عمرا کو، کیونکہ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہیں ہمارے درمیان سے جن پر اللہ نے احسان کیا اور یہ ایمان والے ہوں. ٹھیک ہے کہ انسان بعضوں کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اولین جو لوگ مسلمان ہوئے اکثریت کس کی تھی؟ غریب لوگوں کی، فقراء کی. اب یہاں فقراء ہم ادبی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، غریب لوگ، تنگ دست، اردو والے فقیر کے معنی میں نہیں کرتے. اب یہ جو تنگ دست لوگ تھے، اچھا کون کون مسلمان ہوا؟ ابتدائی صحابہ کے نام لیں. حضرت زید غلام تھے، حضرت بلال غلام تھے، حضرت یاسر، ان کی سمیہ بیوی اور عمار بیٹے تھے. ٹھیک ہے، یہ تینوں آپ کو پتہ ہے غریب لوگ تھے. یاسر آزاد آدمی تھے مگر بہت غریب تھے، اور سمیہ تو ویسے ہی کنیز تھی، اور عمار ان کے بیٹے تھے. بہت تنگ دست لوگ تھے، غریب ترین افراد. اور سعید بن زید، شاباش، یہ بہرحال خوشحال تھے، نارمل تھے، بہت امیر نہیں تھے مگر خوشحال تھے. تو آپ دیکھیں کہ ابتدا میں آپ جو ابتدائی صحابہ ہیں ان میں دیکھیں گے تو آپ چند ایک ناموں کے علاوہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، یہ صاحب مال لوگ تھے. باقی اکثریت جو تھی افراد کی وہ یا تو انتہائی غریب تھے اور یا پھر غلام تھے. اسی لیے ان پر بہت تشدد ہوا اور انہیں بہت ستایا گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جملہ بھی کسا جاتا تھا کہ یہ چند آوارہ سے لڑکے تم پر ایمان لے آئیں تو تم بڑا اتراتے ہو کہ تم بڑے کوئی نبی بن گئے، یعنی اس طرح پر طنز کرتے تھے. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا. تو یہ ہدایت کا طریقہ ہے کہ غربا پہلے ایمان لے آتے ہیں کیونکہ انہیں اس میں اپنے لیے خیر اور راستہ نظر آتا ہے. تو ان کے ایمان لانے سے عمرا کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ ہیں ہمارے درمیان سے جنہیں اللہ نے چن لیا ہے اور جن پر احسان کیا ہے. تو یہاں سے بھی پتہ کیا چلا کہ اولین مومنین ہمیشہ غربا ہوا کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو ہماری عام آبادی ہے، مڈل کلاس، اس کا نوجوان اس وقت کس قدر پریشان ہے، مرد ہو یا عورت، اس سے فرق نہیں پڑتا. جو یوتھ ہے اسے راستہ نہیں نہ مل رہا. اگر اسے راستہ ملے گا تو کیا وہ قبول نہیں کرے گا؟ یعنی وہ انتہائی اضطراب کے ساتھ راستہ تلاش کرے، ڈیسپریٹلی دے آر لوکنگ فار اے وے جو انہیں نہیں مل رہا. اور اگر ان کو راستہ دکھایا جائے تو کیا وہ اسے قبول نہیں کریں گے؟ بھاگ کر قبول کریں گے اور پھر اس راستے پر چلنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گے. کیونکہ قربانی دینے کا حوصلہ لڑکوں میں، نوجوانوں میں ہی ہوتا ہے، بڈھے بابے نہیں دے سکتے، ممکن ہی نہیں. تو اس وجہ سے ہمیشہ زیادہ جلدی تبدیلی کو عام افراد قبول کرتے ہیں. ایلیٹ کلاس میں سوچنے کے لیے اور بہت کچھ ہوتا ہے. ایلیٹ کلاس کے بچے کے پاس اتنا کچھ ہے استعمال کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے کہ انہیں شاید سوچنے کا بھی اتنا وقت نہیں ملتا. اور ایک مڈل کلاس نوجوان اور پھر ایک جو بالکل ہی ہماری پسا ہوا طبقہ ہے، لوئر مڈل کلاس، اس کے جو نوجوان ہیں ان کے پاس تو سوائے یہ چاہنے کے کوئی راستہ ہو اور کوئی یعنی پارٹ ٹائم بھی نہیں ہے، وہ اپنا وقت بھی نہیں گزار پاتے. ان کا سارا فارغ وقت اسی ٹینشن میں گزرتا ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس لیے تو
ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اس مشقت سے، اس ذلت سے، اس ناانصافی سے کیسے نجات پا سکتے ہیں، کہاں جائیں، کیا کریں. تو ان کو راستہ تو دکھائیں صحیح طرح، پھر دیکھیں وہ کیسے پلٹتے ہیں. اور یہی نوجوان چینج لائیں گے، یہی نوجوان چینج لیں گے. اور دیکھیں اگر صحیح معنوں میں ایلیٹ کلاس میں چینج آ رہا ہوتا نا، تو ابھی تک جو ہمارا لوئر مڈل کلاس اور اس سے بھی نچلا طبقہ ہے اس کے لیے بہت کچھ ہو چکا ہوتا. حکومت کے علاوہ یہاں ایک ایک امیر خاندان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر کیا کیا کسی نے؟ اپنی بخشش کے لیے کھانا پکا کے بانٹ دینا یا 4 لوگوں کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دینا کافی نہیں ہے. اس وقت کولیکٹیو کام کی ضرورت ہے. خالی ایجوکیشن ہی کے لیے، دینی ایجوکیشن ہی کے لیے کیا کیا گیا؟ کچھ کیا گیا؟ اگر وہ تبدیل ہو رہے ہیں تو اس تبدیلی کے اثرات دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ تو تبدیلی نیچے سے اوپر سفر کرتی ہے. یہ خلاف فطرت ہے کہ اوپر سے نیچے آئے. جڑ بدلتی ہے تو تب ہی اوپر پتوں کا رنگ روپ بدلتا ہے اور پھلوں کی نوعیت بدلتی ہے. یعنی جڑ صحت مند ہوگی تو پھر پتے بھی ہرے بھرے آئیں گے، پھل بھی رس والے آئیں گے. اور اگر جڑ کمزور ہے، بیمار ہے، تو آپ اوپر والے پورشن کو کسی طرح صحیح نہیں کر سکتے. اور جڑ کسی بھی معاشرے کا محنت کش طبقہ ہوتا ہے. جب تک وہ درست نہیں ہوگا آپ اوپری حصے کو درست نہیں کر سکتے. یہ بات خلاف قرآن ہی نہیں ہے، خلاف فطرت بھی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا میرے خیال میں اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے. الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بھی عالمہ، خوب جاننے والا، بالشاکرین، شکر کرنے والوں کو. کیا اللہ شکر گزاروں سے واقف نہیں ہے؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہیں نعمتیں میں نے دی، مال دیا، اگر وہ شکر گزار ہیں تو میں انہیں ہدایت کا رستہ دکھا دوں. کیا میں نہیں جانتا کہ کون کون ہے جو شکر گزار ہے؟ اب شکر کیا ہے؟ در حقیقت نعمت کا صحیح استعمال. کوئی بندہ کافر ہے، دین کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن ایک بنیادی اصول تو سبھی کو پتہ ہے نا، انسانیت کی فلاح، لوگوں کے کام آنا. تو جس کے پاس پیسہ ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اپنے پیسے کو کیسے استعمال کر رہا ہے، کما کہاں سے رہا ہے، لگا کہاں پر رہا ہے، کیا وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے، وہ انسانوں کا ہمدرد ہے، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، پازیٹیو استعمال کر رہا ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو کم از کم وہ ایک اچھا انسان تو ہے نا. اچھا مسلمان نہیں ہے یا اچھا دیندار نہیں ہے، اچھا انسان تو ہے. اب اگر اس کے اندر انسانوں کی محبت اور پیار بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم نعمت کا درست استعمال کرنے والا انسان ہے. اور اگر وہ اندر سے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، جیسے کفار مکہ کے سردار تھے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے. کہ سمجھتے تھے؟ نہیں سمجھتے تھے. آپ دیکھیں ابو لہب کے کسینوں تھے نا، تو کیا عورتوں کی جسم فروشی کا کاروبار کرتا ہے؟ تو انسان سمجھنے والے انسانوں کو ایسا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی عورت خریدی اور اس کو لگا دیا جسم فروشی کے دھندے پر، تو کیا وہ کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ ان کا کوئی یعنی زندگی پر حق نہیں ہے. اسی طرح ابو جہل وغیرہ یہ سارے کے سارے کیا کرتے تھے؟ غلام خریدتے تھے، غلام بیچتے تھے، اور پھر کیسے کیسے ان پر تشدد کرتے تھے، کیسے کیسے کام لیتے تھے ان لوگوں سے. تو جو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، نہ وہ پیسہ کسی پر لگاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ بڑے سردار تھے نا، تو انہوں نے مکہ والوں کے لیے کوئی کام کیا ہوا تھا؟ کوئی اچھا کام. جو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع سے بڑے یعنی سخی آدمی تھے، عمر بھی تھے، ہمیشہ لوگوں کے کام آتے تھے. لیکن ان لوگوں نے کبھی کسی کے کام آنے کا آپ نے کوئی واقعہ سنا ہو کہ ابو جہل کسی کے کام آیا ہو، یا ابو لہب نے کسی کو، کافر ہی کو، کسی کو مدد دی ہو، کسی کو روٹی کھلا دی ہو بھوکے کو؟ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی. یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو لگتا تھا اگر کسی کو روٹی کھلا دیں گے تو ہماری دولت ختم ہو جائے گی. تو پھر اس طرح کے لوگ جن میں انسانیت بھی باقی نہ ہو اور یہ بھی ممکن نہ ہو کہ وہ نعمت کو صحیح استعمال کر سکے، ان کے لیے پھر ہدایت نہیں آتی. یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ شکر گزاروں کو مزید ملتا ہے. جو شکر گزاری دکھائے گا، پیسہ ملا، ابھی اس کو دین کی توفیق نہیں ملی، لیکن وہ اپنی نعمتوں کو جو اس کو ملی ہوئی ہیں صحیح استعمال کرتا ہے، انسانوں کی ہمدردی اور محبت کرتا ہے، تو اللہ اسے دین کا فہم بھی دیں گے. اور جو پہلی نعمتوں کی قدر دانی نہیں کر سکتا، اسے دین کی فہم کی طرف بھی نہیں لایا جائے گا.
کیونکہ جو ایک نعمت کی قدر نہیں کر سکا اسے نے دوسرے کی قدر کیا کرنی. اگر آپ اپنے بچے کو، بڑا ہو گیا بچہ تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، پاکٹ منی 2000 روپیہ، کہتے ہیں کہ یہ آپ نے پورا مہینہ خرچ کرنا ہے، وہ ایک ہفتے میں ختم کر کے پھر آپ کے پاس آ جاتی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو پاکٹ منی ڈیلی بیسس پہ دینا شروع کر دیں گے، ہے نا. اور اگر آپ اس کو 2000 دیتے ہیں، وہ بیچ میں سے 200-300 بچا لیتا ہے، تو پھر آپ 2-3 ماہ بعد اس کی پاکٹ منی بڑھا دیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ کی فطرت پر ہے انسان، تو اللہ بھی صلاحیت دیکھتے ہیں. جن لوگوں کو پیسہ دیا گیا وہ پیسے کی بنا پر حکومت کر رہے ہیں، ان کو اگر مذہب دے دیا جائے گا وہ مذہب کو بھی حکمرانی کا ذریعہ بنا لیں گے، جیسے آج ہمارے لوگوں نے بنایا. مذہب کے بنا پر لوگوں پر حاکم بنے ہوئے، رب بن کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ جانتا نہیں ہے کہ ان میں سے کون ہے جو شکر گزار ہے؟ جو شکر گزار ہے اسے میں دے دوں گا، اور جو نہ شکرے ہیں ان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. اب کل ہم نے سیرت میں یہ بات پڑھی کہ نہ شکر گزاری کی وجہ سے ایک عورت نبی کی زوجیت سے محروم ہو گئی، اور آج ہم ایک دوسری بات قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ نہ شکری کی وجہ سے سرداران مکہ کو روک دیا گیا اسلام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت سے محروم ہو گئی. وَإِذَا، اور جب جاءَکَ آئے تیرے پاس، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر، فقل تو کہہ، سلام سلامتی ہو، علیکم تم پر، ان سے کہو السلام علیکم. کتبہ لکھ دی، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ اپنے نفس پر، الرحمت رحمت، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت فرض کر دی ہے. انہو بے شک وہ، من جس نے، عملہ عمل کیے، منکم تم میں سے، سوءن برے، بجہالت جہالت کے ساتھ، ثم پھر تابا توبہ کر لی، من بعدہ اس کے بعد، واصلح درست کر لیا اپنے آپ کو، فانہ تو بے شک وہ، غفور الرحیم بخشنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ، یعنی ان سے السلام علیکم کہہ کر ملیے، اور ان سے کہیے کہ اللہ نے، آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے. تم میں سے جس نے جہالت کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنے آپ کو درست کر لیا، تو بے شک اللہ بخش دیتا ہے، مہربان ہے. یعنی جب کوئی بندہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، اور ظاہری بات ہے کہ پہلی زندگی میں بہت کچھ غلط کیا ہوگا، تو وہ سوال کرے کہ جی میں نے تو یہ غلط کیا، یا میں نے وہ غلط کیا، میں شراب پیتا تھا، یا میں جوا کھیلتا تھا، یا میں مشرک ہوں، تو ان سے یہ کہیں کہ جس بندے نے بھی علم سے پہلے جہالت کے زمانے میں جو بھی گناہ کیا ہے، جب وہ اس سے توبہ کر لے گا تو وہ معاف کر دیا جائے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک تو اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا یہ معنی ہے کہ اگر کسی مومن سے غلطی ہو جائے اور وہ آ کر ذکر کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو آپ اسے بتا دیں کہ وہ استغفار کرے اور اپنے آپ کو درست کر لے. جب وہ استغفار کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے، تو اللہ رب کریم معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ ہر ایک گناہ کو عام ہے، وہ گناہ کیسا بھی ہو. اس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کا فرق نہیں ہے. ہاں، حقوق العباد میں اگر معافی مانگ لی جائے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ معافی نہیں مانگنے کا موقع ملا، جیسے خدا نخواستہ والدین کو بھی نافرمان تھا اور موقع نہیں ملا، ماں باپ مر گئے، بعد میں عقل آئی، بعد میں اللہ نے سمجھ دی، تو انشاءاللہ ان کے لیے احسان ثواب کریں، استغفار کریں، دعا کریں، تو اللہ رب کریم پھر قیامت کے دن چیزوں کو بیلنس کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ اب جیسے حضرت وحشی دیکھیں کہ اب مسلمان ہوئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بعد ہوئے تھے نا. اب حضرت حمزہ جس نے کسی کو قتل کر دیا کیسے معافی مانگے گا؟ اب جان کے حق سے بڑا تو کوئی حق نہیں ہے. پھر اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ رب کریم خود جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کر بیلنس کریں گے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ بھی مسکراتا ہے. صحابہ نے کہا جی وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول. جب دونوں جنتی ہو جاتے ہیں تو اللہ ان پر مسکراتا ہے کہ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں. تو میں سمجھتی ہوں اس کی سب سے بڑی مثال حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ. اور بہت غلطی پر ہیں وہ لوگ جو بڑی نفرت سے کہتے ہیں وحشی تو ایسے مرا، وحشی تو ویسے مرا. بالکل ایسے ویسے نہیں مرے، اور جہادوں میں شریک ہوتے رہے. اور بدترین شخص مسلمہ کذاب کو مارنے کا اعزاز بھی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے حصے میں رہا، کیونکہ مسلمہ جو تھا نا قلعے کے اندر تھا، مارا نہیں جا رہا تھا، تو جنگ کا خاتمہ ہی نہیں ہو رہا تھا. یہ مشہور جنگ ہے، کیا نام تھا اس کا؟ جنگ یمامہ. اسی میں سب سے زیادہ حفاظ اور قاری شہید ہوئے تھے نا، 70 حفاظ شہید ہوئے تھے اور 700 قاری. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی اعداد و شمار کے رجسٹرز پر تھی.
تو عمر نے جب اعداد و شمار دیکھے تو شاکڈ ہو گئے. پھر انہوں نے یہ بات سوچی سب سے پہلے کہ قرآن کو لکھ کر کتابی شکل دے دی جائے. تو اس میں کیوں اتنا وقت لگا؟ کیونکہ یہ جو تھا مسلمہ کذاب نبوت کا دعوے دار تھا اور یہ مارا نہیں جا رہا تھا, یہ اندر نہیں رہتا تھا, باہر نہیں نکلتا تھا, بس بالکنی تک باہر آتا تھا اور شکل دکھا کے چلا جاتا تھا. تو ان کو آپ کو پتا نا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو حربہ اندازی میں کمال تھا. حضرت حمزہ کو بھی تو اسی طرح مارا تھا, سامنے آ کے تھوڑی مارا تھا. تو یہ جو مسلمہ کذاب ہے یہ بالکنی تک آتا اور وہ موو کر کے چلا جاتا, باہر ہی نہیں نکلتا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا, اور بہت سچ کہا تھا, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت سے کم پر آج راضی نہیں ہوں گا, مگر میں خود میری اپنی ذات میری شہادت کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ کوئی حضرت حمزہ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا. ان کا بڑا روح تھا, اللہ نے ماشاءاللہ رکھا ہوا تھا. تو کیسے پھر شہید ہوئے کہ حضرت وحشی جو تھے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, انہوں نے چھپ کر دور سے حلبہ مارا. تو حضرت حمزہ گرے, پھر اٹھنے کی کوشش کی, پھر گرے. تو جب تک انہیں اطمینان نہیں ہو گیا نا کہ شہید ہو گئے تو پاس نہیں آئے, لہٰذا کنکریاں مار کر دیکھا کہ تو نہیں کہا, پھر پاس آئے. تو وہ حربہ اندازی کے فن کی وجہ سے ہی پھر مسلمہ کو بھی مارا. تو کہا کرتے تھے میں نے حربے کے ذریعے دنیا کے بہترین بندے کو شہید کیا تھا اور اسی حربے کے ذریعے میں نے دنیا کے بدترین شخص کو مارا. تو مسلمہ کذاب جیسے مدعی نبوت پر سب سے زیادہ مدعین نبوت 6 ایسے کھڑے ہوئے جنہوں نے بڑا نقصان کیا, لیکن ان سب میں مسلمہ ایک طرف اکیلا. سب سے زیادہ نقصان مسلمہ کذاب نے پہنچایا, لیکن مسلمہ کذاب جیسے جہنمی کو قتل کرنے کا اعزازی وحشی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی بے وقوفانہ باتیں, احمقانہ باتیں. اور صحابی انشاءاللہ اللہ ضرور ان کے لیے رستہ نکالیں گے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, جس کا پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو وہ جہنم میں نہیں جائے. تو وحشی رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے جہادوں میں شریک رہے. یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو جاہلانہ سوچ کی بنا پر کہی جاتی ہیں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو میں نے بھی عرض کی کہ اللہ قاتل و مقتول پر مسکرائے گا اس وقت جب قاتل بھی جنت میں جائے گا اور مقتول بھی. تو میں سمجھتی ہوں اس کا پہلا جو جوڑا میری نظر میں آتا ہے وہ حضرت وحشی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بالکل نہیں, وہ تو پھر کئی لوگ ایسے ہوں گے نا. میں خاص طور پر حضرت وحشی کی بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ حضرت وحشی کے خلاف میں بہت زہر اگلا جاتا ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. جو بندہ مسلمان ہو گیا ہم اس کے ماضی پر کیچڑ نہیں ڈال سکتے. جیسے آج فرض کرے کوئی مغربی عورت مسلمان ہوتی ہے تو کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتی نام نہاد مسلمان گھریلو عورت کے, یہ تو وہ ہے جو اس کے بنے اتنے مردوں سے تعلقات رہے ہیں. وہ مسلمان ہو گئی, انہوں نے ہر گناہ کا کفارہ ادا کر دیا. آج ہم ان کے پاسٹ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے, ہمیں حق نہیں. لہٰذا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے جس وقت کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد ان پر اعتراض کا کوئی حق ہمیں نہیں رہتا. اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بس اتنا کہا تھا کہ آپ میرے سامنے زیادہ نہ آیا کریں, مجھے اپنے چچا یاد آتے. تو لہٰذا یہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو. اب ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں تو اللہ نے کیا کہا, انہیں یہ بات بتاؤ, اللہ کی رحمت کی بات بتاؤ. دونوں صورتوں میں کوئی غیر مسلم سے مسلمان ہو رہا ہے تو قدرتی بات ہے پہلا تو ایسے نہیں کرے گا کہ جی میں تو ماضی میں یہ کر چکا وہ کر چکا, کیونکہ عرب کا معاشرہ ہی ایسا تھا. جیسے آج یورپ کے معاشرے میں کوئی مسلمان ہوگا تو 1000 میں سے شاید ایک بندہ نکلے جس کا ماضی بیدا ہو, شاید ہوگی, ہے نا. کیونکہ معاشرہ کیسا ہے کہ امریکہ کے اپنے سروے کے مطابق وہاں کے بچے 8th اسٹینڈرڈ پاس کرنے سے پہلے یعنی 8ویں کلاس پاس کرنے سے پہلے 70% بچے جو ہے نا وہ کوارے نہیں رہتے, لڑکیاں لڑکے دونوں. ایسے معاشرے کے اندر ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں. اب ایسا بندہ جب مسلمان ہوگا تو اس کا ماضی تو ہے لیکن ماضی کا سارا رجسٹر اٹھا کر پھینک دیا گیا. اب نئے سرے سے اعمال شروع ہوں گے, پچھلے کسی معاملے کا کوئی حساب کتاب نہیں, کیونکہ اب اس نے ایک نئی ملت میں شرکت اختیار کی, ایک نیا طریقہ عمل اختیار کیا, ایک نیا لائحہ زندگی جو ہے وہ پسند کر لیا اپنے لیے. اب اس کے اوپر کمی بیشی پر حساب ہوگا, پچھلی چیزوں پر حساب نہیں ہوگا. اس کا یہ کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اس کی پچھلی خطا کا بدلہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے مسلمان ہونے کے بعد گناہ ہو جائے, انسان ہے نا, کسی وقت غلطی ہو جاتی ہے,
تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی غلطی کے جھنڈے لگائے جائیں۔ بہت خوبصورت بات جو ہے وہ صلاح الدین یوسف صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف سے گناہ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے گناہوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے، کیونکہ گناہ کی تشہیر گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین آدمی اللہ کی نظر میں وہ ہے جو رات کو گناہ کرتا ہے اور اللہ اس گناہ کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ، کہ رات کو فلم دیکھی بیٹھ کر کوئی فحش قسم کی، اب اللہ نے اس کی بات رکھ لی، بچوں کو بھی پتہ نہیں چلا، بیوی سے بھی بات چھپ گئی، رہ گئی بات، اب صبح اٹھ کر وہ اپنے دوستوں کو خود جا کر بتائے کہ میں تو رات کو فلاں فلاں گناہ کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سب سے زیادہ غضبناک اس بندے پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غلطی ہو جانا فطرت کے تقاضوں میں سے ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان جو ہو، بعض اوقات فطرت کے اندر کمزوری ہوتی ہے، بعض اوقات ارد گرد والے بہکا دیتے ہیں، بعض اوقات انسان فیصلہ نہیں کر پاتا، جیسے بعض اوقات فیملی میں شادی وغیرہ ہو تو اس قسم کے فنکشنز ارینج کیے گئے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں جانا چاہتے اور سارے کہہ رہے ہوتے ہیں تو نہیں جائیں گا، بہن ناراض ہو جائے گی، دین ہوا بہن ناراض کرنا کیا دین ہے، بندہ اس وقت فیصلہ نہیں کر پاتا کہ صحیح کیا ہے، میں یہ فنکشن اٹینڈ کر لوں یا میں نہ جاؤں، ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس وقت بندہ جو فیصلہ کر گزرتا ہے مجبور جو ہوتا ہے، ساروں کو پریشر ہوتا ہے۔ اب ایسی کسی بھی صورت حال کے اندر انسان جو کر بیٹھا سو کر بیٹھا، واٹ از ڈن ناؤ، ریورس بٹن تو کوئی ہے نہیں زندگی کے اندر، پھر اب کیا کیا جائے؟ بہت آسان طریقہ ہے لیکن اس کو کرنا ہے۔ پہلا اپنے گناہ کو محسوس کرنا، دوسرا اس پر استغفار کرنا، تیسرا اپنی اصلاح کر دینا، نیکسٹ ٹائم وہ کام نہ کرنا، اس کام سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہر گناہ بخش دے گا۔ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، اگر کوئی شرک سے معافی مانگے تو معاف ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی شرک کیا زندگی کیا نا؟ میں نے بھی کیا بچپن میں، کیونکہ وہی باتیں سنی گھرانے تھے تو وہی طریقہ تھا کہ ختم غوثیہ پڑھ لو ہوا تھا، اس وقت علم نہیں تھا۔ آج جب ہم نے معافی مانگ لی اللہ سے اور اپنے آپ کو قرآن کے عقیدے پر لیا ہے تو کیا ہم سے اس کا حساب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم نے وہ سب کچھ اپنے طور پر اختیار نہیں کیا تھا، ہمیں وہ سب کچھ یعنی کہ خاندان میں سے دیا گیا تھا، نسل در نسل تنوع ہوتا آ رہا تھا۔ جب ہم نے خود اپنے عقل سے سیکھا تو ہم نے نہ آبا پرستی کو سامنے رکھا، نہ قوم پرستی کو سامنے رکھا، نہ روٹنے والوں کو سامنے رکھا، ہم نے ہر قیمت ادا کر کے توحید کو قبول کر لیا۔ الحمدللہ یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، فللہ الحمد۔ لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ اس پچھلے شرک کا حساب ہم سے نہیں ہوگا۔ بس ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آئندہ شرک نہ کریں، تو شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حتیٰ کہ اگر زنا بھی کسی کا چھپ گیا، دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ اگر اقرار کر کے سزا قبول کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ نہ کہے اور اپنے لیے استغفار کر لے تو بھی معافی ہو جاتی ہے، جیسے آج تو کوئی اسلامی قانون ہی نہیں ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں اتنی خوبصورت اللہ کی دین کا طریقہ ہے کہ اگر ایک مرد آ کر اقرار کرے یا عورت کہ میں نے زنا کیا ہے، شادی شدہ ہے، وہ پوری ہوش و حواس سے اقرار کرے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا تو نے کس کے ساتھ زنا کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ دوسرے پارٹنر کو پردہ نہیں اٹھایا جاتا، اس کو خوف ہوگا، وہ خود آ کر اقرار کر لے گا، ہو سکتا ہے وہ توبہ ہی کر چکا ہو، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا دوسرا پارٹنر کون تھا میرا، صرف اس کی حد تک سزا جاری کی جاتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا دین، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ اس حد تک معاف کرنے والا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اور پھر پتہ ہے کیا، 99% کیسز میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ ظالم ہم خود ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات مانتے نہیں، ماننا چاہتے نہیں۔ تو آج اپنے معاملے نپٹا لیں، قیامت کے دن جب پردے اٹھیں گے نا تو بڑی بڑی پگڑیاں جو ہے نا وہ قدموں میں پڑیں گی۔ لہذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے کے معاملات کو ختم کر دیں۔ بہرحال اللہ رب کریم نے ہمارے لیے بہت اچھا اصول دیا، بہت آسانی عطا فرمائی کہ ہم استغفار کریں گے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن استغفار کو ٹالنا نہیں چاہیے آج، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم لوگ استغفار کو ٹالتے رہو گے، کیوں؟ زندگی کی امید، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، who knows؟ کوئی ایگریمنٹ تھوڑی ہے کہ پوری زندگی گزارنی ہے، بڈھا ہو کے مرنا ہے۔ ابا جی 102 سال کے ہو کے مرے تو میں بھی 102 سال کا ہو کر مروں گا، کیا پتا جوانی میں چلے جائے۔ جوان کوئی مرتے نہیں دیکھا، بہت مرتے دیکھے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں، یعنی بعض اتنی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، میرے میاں کے دوست ہی کہنے ہیں،
شادی کے بعد 18 سال تک اولاد نہیں ہوئی. 18 سال بعد انہوں نے دوسری شادی کی. اللہ نے فضل کیا, بیٹی دی, پھر ایک بیٹا دیا. بیٹی بھی مر گئی, بیٹا بھی مر گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ 18 سال بعد اللہ نے 2 بچے دیے اور دونوں مر گئے. یہ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے. تو یعنی ان کا بیٹا 6 ماہ کا ہو کر فوت ہوا تو ہم لوگ گئے تو اتنا خوبصورت بچہ تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سویا ہوا, اور یعنی وہ اپنی ہیلتھ میں ایسے لگ رہا تھا جیسے 1.5 سال کا بچہ, حالانکہ وہ 6-7 ماہ کا تھا. اینٹی ڈائٹ. اب سوچے کہ 18 سال بعد جن کے ہاں اولاد ہوئی ہو, انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ بچے مریں گے بھی, لیکن یہ اسی دنیا میں ہوتا ہے. اور خود وہ صاحب اپنی ماں کے ایک ہی بیٹے ہیں, پھر انہوں نے کچھ جینیٹک پرابلم تھا, علاج کرایا, تب ان کی ایک بیٹی ہے جو حیات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی کی زندگی کتنی ہے کوئی نہیں جانتا. تو اس امید پر کہ کل توبہ کر لیں گے, پرسوں توبہ کر لیں گے, ترسوں توبہ کر لیں گے, آج توبہ کریں. کیا پتا آپ آج توبہ کریں اور کل نہ اٹھے تو آج کی توبہ ہی بخشوا. وہ بندہ یاد ہے نا جس نے 100 قتل کیے تھے, تو توبہ کی وجہ سے بچ گیا تھا. تو توبہ بڑی اہم چیز ہے, توبہ کرتے رہنا چاہیے. اچھا, اس پہ ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے نا, ملک غلام مرتضیٰ صاحب لکھتے ہیں اصلاح کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ روز رات کو توبہ کے نفل پڑھیں. میں نے اس چیز کو بہت افیکٹو پڑھا, یعنی یہ وہ چیزیں جو میں نے بڑی اپنی تعلیم کے آغاز میں پڑھی اور اپنی اصلاح کے لیے استعمال کی اور بہت فائدہ مند پڑا. تو انہوں نے کہا کہ آپ روز رات کو سونے سے پہلے توبہ کے لیے 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے اپنے اس دن کے گناہوں پہ توبہ کریں. اور جو گناہ آپ روٹین میں کرتے ہیں, جیسے نماز نہیں پڑھتے یا غیبت کرتے, جو روٹین میں کرتے ہیں, ان پر اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ جی میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی, دل سے توبہ کریں. دوبارہ ہو جاتا ہے نا, اگلے دن پھر نفل پڑھیں, پھر اپنے ان گناہوں پر توبہ کریں. اور اس کو کھیل مت سمجھے, یعنی انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کھیل مت سمجھے. یہ مت سمجھے کہ آپ کھیل کھیل رہے ہیں کہ روز گناہ کرتا ہوں روز توبہ کر لیتا ہوں. نہیں, ایک دن آئے گا کہ آپ کو استقامت ملے گی. ٹھیک ہے, تو بعض گناہ جس کو کہتے ہیں نا ہڈوں میں پڑ گئے ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے چھوٹنے میں, اور ان کا ہی کہنا بالکل صحیح ہے. تو جو ہے نا مالک بن دینار علیہ الرحمہ, وہ کہتے ہیں کہ ایک بری عادت سے میں نے 70 مرتبہ توبہ کی اور 71ویں دفعہ جا کر مجھے استقامت ملی. عادت نہیں بتائی, کیوں؟ اسی لیے کہ گناہ کیا, اشتہار لگانا منع ہے. لیکن توبہ کے بارے میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بار بار کرو, بار بار کرو, بار بار کرو, استقامت آ جائے گی, انشاءاللہ آ جائے گی. اس کا آپ مثال یوں سمجھیے کہ کوئی بندہ ہوتا ہے تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے, تو آپ اس کو 1 ڈوز دیتے ہیں, دوائی کی تو فرق پڑ جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن جو ہے نا آپ اینٹی بایوٹک دے دیں, ٹھیک ہے. پھر 3 دن سے 5 دن ہوا, 7 دن ہوا, آپ کیا کہتے ہیں 15 دن کھلاؤ. کیوں؟ جرمز ڈھیٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ ایک فارمولا ہے کہ جو بھی آپ دوائی بناتے ہیں کسی جرم کے خلاف, آہستہ آہستہ ان کا نیچرل جو سسٹم ہے اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے شعور, اور وہ اس چیز کے خلاف اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں, ان کی مدافعت بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے ایک دفعہ ایک بیماری میں آپ کو جو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, اگلی دفعہ دوسرا دیتے ہیں, وہ نہیں دیتے. تو اب وہی اینٹی بایوٹک کافی سالوں سے استعمال ہو رہے ہیں, ہمارے بڑے بھی کرتے تھے, ہم بھی کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ اب وہ کہتے ہیں 15 دن اینٹی بایوٹک کھلاؤ. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ 15 دن اینٹی بایوٹک کھانا باڈی کو گویا کہ تباہ کرنے والی بات ہے, لیکن اس سے کام پہ جراثیم نہیں مرتے, وہ تگڑے ہو گئے ہمارے اندر رہ رہے ہیں. تو بس یہی بات ہے کہ کسی کے اندر یہ گناہ کا جراثیم کمزور ہوتا ہے تو ایک دفعہ توبہ کافی ہوتی ہے, کسی کو 2-3 دفعہ کی, کسی کو مہینوں لگ جاتے ہیں. لیکن جو دل سے استغفار کر رہا ہے ایک نہ ایک دن استقامت ضرور پائے گا. امپاسبل بات ہے کہ اس کو کبھی استقامت نہ ملے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو اپنا معمول کریں. ٹھیک, سب سے پہلی بات یہ شعور تو آنا شروع ہوگا نا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ابھی تو ہم لاشعوری طور پر کیے جا رہے ہیں. جب روز رات کے ایک دفعہ غور فرمائیں گے, یعنی کہ اصول یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے گناہ بخشوا کے سونا, اللہ سے معافی مانگ کے سونا, کہ اگر مر گئے تو چلو معافی تو کام آئے گی انشاءاللہ. تو پھر آپ سونے سے پہلے غور تو فرمائیں گے کہ آج میں نے کیا کیا غلط کیا. تو پھر آپ کا یہ جو میں نے آپ کو بات کر دی تھی نا کہ اپنے کالم بنائے, خود بخود بننے شروع ہو جائے گی. اچھا غیبت تو میں روز ہی کرتی ہوں, یا اچھا بد دیانتی تو میں روز ہی کرتی ہوں, جو بھی کام ہے, یا بے پردگی تو میں روز ہی کرتی ہوں. یعنی جو بھی آپ اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اصلاح تب ہوتی ہے جب غلطیاں نظر آتی ہیں. آپ نے میری بات کو فالو کیا تو پھر یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے کبھی بھی دیکھنے اور سننے سے کام نہیں آتا, کام کرنے سے آتا. آپ ساری زندگی کے پہلے 16-18 سال اپنی ماں کو کھانا پکاتے دیکھتے رہے تو آ گیا.
جب کھانا خود پکانا شروع ہوئے، ہاتھ جلائے، کپڑے جلائے، باتیں سنی، سالن جلائی، ایگزیکٹلی ہانڈیاں جلائیں، پتیلیاں پھر مانجی جلی ہوئی، پھر ہانڈی پکانی آئی. دس از دا وے. اسی طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو فائدہ تب ہوگا جب آپ اس پہ عمل کریں گے. اس میں بھی غلطی کریں گے، کوئی بات نہیں، غلطیوں سے ڈرنا چھوڑ دیں. جو غلطی کرتا ہے وہی سیکھتا ہے. تو شعر ہے نا، گرتے ہیں شہ سوار بھی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو کہ گھٹنوں کے بل چلے. تو شاہ سوار بنے، اپنے نفس پر سواری فرمائیں. کوئی بات نہیں، گریں گے، اللہ اٹھانے والا ہے، اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے، گرنے سے مت ڈریں، غلطی سے مت ڈریں. غلطی سے ڈریں گے ساری عمر کام نہیں کر سکتے. ہمیں بچپن سے غلطیوں پر جو سزائیں دی گئی نا، انہوں نے ہمارے اندر سے اعتماد ختم کر دیا، اور غلطی پر ہمیں اتنا شرمندہ کیا گیا ہمیشہ کہ آج ہم غلطی سے ڈرتے ہیں. حالانکہ غلطی تو کام کرنے والا ہی کرتا. غلطی نہ کرنے کا آسان اصول ہے، کام نہ کرو، نہ کام کرو نہ غلطی ہوگی. تو کام کریں، غلطی سے مت ڈریں. کوئی بات نہیں، آج غلط کریں گے کل صحیح بھی کر لیں. یہی کوکنگ کو ہی دیکھ لیں، جب پکانی شروع کی تھی تو کیا پکاتے تھے اور آج کیا پکاتے ہیں؟ کتنا بہترین پکاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ مذاق میں کہہ رہی ہیں، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ جو تب پکاتے تھے وہی اب بھی پکاتے. نہیں ہو سکتا، فطرت کے اصول کے خلاف. ٹھیک ہے، کوئی بہت امپروو کرتا ہے، کوئی تھوڑا امپروو کرتا ہے، لیکن امپروومنٹ سب کی ہوتی ہے. امپروومنٹ سب کی ہوتی ہے. باقی کون کتنا لے گا یہ تو اپنی اپنی صلاحیت ہے. ریزن نہیں سوچے. کرٹیسزم، آپ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے نا، ماں باپ نظر انداز کر دیتے ہیں، اچھا بچی نے پکایا اب کیا کریں، ہے نا. بہن بھائی کچھ کہیں تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، تو ماؤں سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ روٹی پکائی ایڈی گرمی تھی تو گلنا کر دے، چپ کر کے بیٹھو، نہیں کھانا مت کھاؤ. تو وہ پھر بہن بھائی بھی نا چپ کر کے کھا لیتے ہیں. لیکن سسرال میں یہ ایج حاصل نہیں ہوتا. وہاں آپ پر کلیئر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ بھئی نمک تیز ہے، چاول کچے ہیں، چاول نرم ہے. اب آپ پر چونکہ کرٹیسزم ہوتا ہے تو آپ اس کو بہتر کرتے جاتے ہیں. تو کرٹیسزم، تنقید، اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے ناقد کی طرف سے، اور سننے والے کو بھی اپنی اصلاح لے لینا چاہیے. ہم تو تنقید پر رونے بیٹھ جانے والے لوگ ہیں. ہم تو اپنی ماں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری ماں تو ہماری دشمن ہے، ہماری تنقید ہی کرتی رہتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ کہنے والے کی بھی نیت اصلاح کی ہونی چاہیے. صحابہ کی اصلاح کی ہوتی ہے تنقید کی وجہ سے. صحابہ ایک دوسرے کی غلطی فوراً پکڑتے تھے اور ایک دوسرے کو فوراً کہتے تھے کہ تم نے یہ کیا. علی رضی اللہ عنہ نے کہا نا، میرا دوست وہ نہیں ہے جو میری خوبیاں بتائے، میرا دوست وہ ہے جو میری خامیاں بتائے. تو تنقید ایک دوسرے پر کیا بھی کرے محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے، علیحدگی میں. علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ جس نے کسی پر تنقید محفل میں کی، اس کی اصلاح نہیں کی، اس کو ذلیل کیا. ٹھیک ہے، یہ بات ویسے کلاس پر اپلائی نہیں ہوتی. ٹیچرز عام طور پر کلاس میں بات کر دیتے ہیں تو اس پہ یہ بات اپلائی نہیں ہوتی. لیکن ویسے اصولی طور پر آپس میں جب آپ ایک دوسرے کو کوئی بات کہنا چاہیں، علیحدگی میں کہیں، محبت سے کہیں، پیار سے کہیں، تاکہ اگلے کو پتا چلے کہ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اور جب کوئی بات کہی جائے تو اسے اصلاحی کی نیت سے آپ بھی لیں، تو پھر آپ دیکھیں تیزی کے ساتھ ترقی ہوگی. تنقید کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے نا ایمان والوں کے لیے، یعنی ہمارے لیے. الحمدللہ. خوشخبری پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. وَكَذَلِكَ، اسی طرح نُفَصِّلُ، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی، نشانیاں، وَلِتَسْتَبِینَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل، راستہ، المجرمین، مجرموں کا. اسی طرح ہم کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. کیا راستہ ہے مجرموں کا ان آیتوں کے مد نظر؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے سپیریئر سمجھا جائے. ہم دوسروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمیں خاص جگہ، خاص مقام دیا جائے. اور جب وہ غلطی کرتے ہیں تو غلطی پر جم جاتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. اور ایک خاص بات یہ کہ دوسرے جب نیک ہوتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، تو ان کے ماضی پر اعتراض کرتے ہیں. یعنی کہ جب اب حال میں کوئی چیز نہیں نہ آتی ان کے اختیار میں، تو پھر ماضی پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کے ماضی کو لے کر ان کو باتیں سناتے ہیں کہ آج بڑی بی حجن بنی پھرتی ہو، تم وہی تو ہے جو یوں کرتی تھی اور وہ کرتی تھی.
جی 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. بہت ہی گھٹیا جملے ہیں, بہت گھٹیا باتیں. بھائی حج کو گئی تو صحیح, جتنے بھی کھائے ہوں, حج پر جا کر رجسٹر تو نیا مل جائے گا. اپنی فکر کرے جس پر بیٹھ کر اعتراض کر رہے ہیں بلی کے جانے کا, ہے نا. تو بات یہی ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین پر یہی مذاق کستے تھے کہ کل کو تو تم یہ کرتے تھے, کل کو تو تم وہ کرتے تھے, آج تو بڑے دیندار بنے کرتے ہو. تو کل تھا, یہ آج ہے. اللہ مستقبل کر توبہ کے بعد کے حالات پر فیصلہ کریں گے. جب توبہ کر لی تو پچھلے گناہ معاف ہوں, پھر ان کا حساب نہیں ہوگا. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اور جب اللہ کسی کی توبہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس سے پچھلا حساب نہیں لیتے. اور اگر بیچ میں حقوق کی بات بھی آ جائے تو اللہ قیامت کے دن خود راضی کریں گے. لیکن توبہ کریں گے تو, معافی مانگیں گے تو توبہ کثرت سے کریں, استغفار کثرت سے پڑھیں, اور اللہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کر کے توبہ ضرور کریں. صرف استغفار کی تسبیح پڑھنا توبہ نہیں ہے. وہ تو اچھی بات ہے کہ آپ رکھیں اپنے, جیسا میں نے خود بھی آپ کو کہا کہ اپنے اوراد میں رکھیں, ورد میں رکھیں. ایک نماز کے بعد آپ استغفار ضرور اس کو تسبیح کی کر لیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن تسبیح وغیرہ پڑھتے وقت وہ ذہنی کیفیت نہیں ہوتی, حاضر دماغی نہیں ہوتی. تو ایک وقت میں عشاء کے بعد سب سے بہتر رہتا ہے سونے سے پہلے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں, اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر چلے ویسے ہی نماز کے بعد کی دعا میں استغفار کو شامل کریں, اور خصوصیت سے شعوری طور پر اپنے گناہوں کو یاد کریں ایٹ لیسٹ اس دن کے, اور بات کریں کہ اللہ جی یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں. اب آج آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آج آپ نے عشاء کے بعد وقت نکال کر 2 نفل پڑھنے ہیں. اگر کوئی نہ پڑھ سکے شرعی عذر سے یا کسی بھی سبب سے تو پھر اس سے کچھ اذکار کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے خاص طور پر آج تک کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. سوچیے گا نا دن بھر کہ کون سے ایسے بڑے گناہ جو دل میں پیش کرتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ماں کے سامنے زبان چلائی ہو, کسی وقت شوہر سے نافرمانی کی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر کوئی خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو پھر اللہ سے ان سارے گناہوں پر آج معذرت کریں دل سے, اور ندامت ظاہر کریں, اور اللہ سے استقامت کی توفیق مانگیں, اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ ہم نے یہ گناہ اب کبھی نہیں دہرانے. اللہ جی وی آر سوری فار دیز سنس, اب نہیں کریں گے. اس نیت و ارادے کے ساتھ آپ نے استغفار کرنی ہے کہ آئندہ نہیں کریں گے, اور اللہ سے استقامت کی دعا کریں, ٹھیک ہے. تو یہ کام آج سے شروع کرنا ہے, کل سے نہیں, آج سے, آج عشاء کے بعد. اور میں اس سے ایکسپیرینس میں تھوڑا شیئر کرنا ضرور کہ جب ہم ایسے دعا کرتے ہیں اور ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب ہم وہ گناہ ریپیٹ کرتے ہیں اپنی عادت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو وسپر ہوتی ہے کانوں میں کہ یہ مطلب ایسے نہیں کرنا تھا, یہ چیز کر رہے ہو, تو وہ صرف ریئلائز ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر جب آپ اس پہ استقامت کریں گے انشاءاللہ تو آپ وہ وقت پائیں گے جب آپ میں وہ صلاحیت آ جائے گی کہ گناہ سے پہلے آپ کو خیال آنے لگے گا, ٹھیک ہے. تو آج آپ نے شعوری طور پر یہ کام کرنا ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, امانت ہے آپ کے ذمہ. کل میں سوال کروں گی. نفل نہ پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کچھ اذکار کر لیں, لیکن کوشش کریں کہ پڑھ لیں. اور اگر کوئی شرعی عذر ہو تو ایسی صورت میں خالی چند اذکار کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کرنا ضرور ہے. انشاءاللہ ہم اسی پر کل بات کریں گے, یہیں سے آگے بڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.